تو ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یو ایس کی انٹرفیئرنس کے بارے میں ہے. اب اس میں صرف انٹرفیئرنس یہ صرف لمیٹیڈ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں لمیٹیڈ ہو. یہ ٹریڈ کی انٹرفیئرنس بھی ہو سکتی ہے اور مطلب کہ ایز اے وار بھی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ اس ویڈیو میں ڈیپ ڈائیو کریں گے اس بارے میں اور جانیں گے کہ ہوتا کیا. تو اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی یو ایس کی جو انٹرفیئرنس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے بارے میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کولڈ وار ہوئی تھی تو کولڈ وار کے اندر ڈفرینس آف آئیڈیالوجیز تھی. ایک کمیونزم تھا اور کیپٹلزم جو تھی جو چل رہی تھی. اب یہ آئیڈیالوجیز یو ایس کے پاس جو آئیڈیالوجی تھی اور یہ رشیا کی آئیڈیالوجی کافی مطلب بہت ڈفرینٹ تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب یو ایس تو چاہ رہا تھا کہ اس کی جو انفلوئنس ہے رشیا کو اس کو کرب کر سکے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ آئیڈیالوجیز کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف یہ آئیڈیالوجیز کے بارے میں نہیں ہوتا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ میں موسیٰ کو پتا ہے کہ کون کون سے کنٹری جیسے کہ عراق میں مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے ایران آ جاتا ہے، عراق ہے، یمن ہے، اس کے بعد لبنان ہے، تو یہ اور فلسطین ہے. کافی شارٹ ٹائم میں اس نے دنیا کے ہر کونے میں نا کہیں اس نے گھسا ہوا یو ایس جو ہے. اب اس کے پیچھے کی ریزنس بہت زیادہ ہیں. اس کے پیچھے کی ریزنز یہ بھی ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں جو ویڈیو کی تھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی ان کی جو ہے کافی انٹرفیئرنس چلتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیوبا ایک امپورٹنٹ ایک کنٹری ہے نیٹو امریکہ کا. اس کے اندر بھی ہمیں دیکھا کہ کیا نام تھا اس لیڈر کا، فیڈل کاسٹرو. اب اس کی بھی بالکل ڈفرینٹ آئیڈیالوجی تھی ان سے لے کے اور وہ کافی بڑا ان کا انیمی رہ چکا ہے یو ایس کا ایک ٹائم پہ اور کافی ٹکر بھی دیا ہے رشیا کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ ایسے ہی. اب ہم جب بیسیکلی فیڈل کاسٹرو جو ہے وہ ایک کمیونسٹ تھا نا، تو یہ تھا کہ وہ رشین ایلائے تھا. جب ہم اس کی موٹیویشنس کی بات کرتے ہیں کہ یو ایس کی موٹیویشنس کیا رہی ہیں، اس کی سب کی انٹرونشنس کی جو پالیسنگ رہی ہے پاس میں بھی، تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ وہ ڈفرینس آف آئیڈیالوجیز کا وہ فیکٹر تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ان کا یو ایس کا یہ بھی ایکسکیوز ایک طرح سے رہا ہے کہ وہ کنٹریز لبریٹ کرنے آتے ہیں. ہاں، کہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ لبریشن کا فلیگ لے کے آتے ہیں اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز کو پانے کے لیے. اب جیسے ہم دیکھا کہ کوسوو کے اندر ایک طرح کا ایتھنیکل کلینزنگ ہوئی تھی جہاں بندے مارے جاتے ہیں وہاں یو ایس انٹروین کیا. تو کچھ اس طرح کی انسٹنس ہوتی ہیں جہاں پہ یو ایس انٹروین اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک فیکٹر ڈفرنٹ آف آئیڈیالوجیز ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ یو ایس نے اپنی کی اسٹریٹجک پوزیشنس مینٹین کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھا ساؤتھ چائنا سی کے اندر بیسز ہیں. اب ہمیں دیکھا کہ آج آپ کے ساتھ میں خبر چیک کر رہا تھا کہ موسیٰ کو آپ کے ساتھ دیکھ رہا تھا جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس جو تھا یو کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے 60 سائٹس جو ہیں تباہ کی یمن کے اندر. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اور یو کے یہ ایک ملٹی لیٹرل اپروچ یوز کر رہے ہیں. اب کافی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ یو ایس اکیلا جاتا ہے کنٹری کے اندر. اب ایسی ہے نا جیسے اب ویتنام کے اندر میرے خیال سے صرف یو ایس ہی گیا تھا اور کوئی نہیں گئے تھے. بٹ اگر ہم افغانستان کوئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر، وہاں سے ہم نیٹو پورا انوالو تھا. کیونکہ نیٹو تو ایز وہ ایسی ہی نا کہ اگر نیٹو کہتا ہے اگر ایک کنٹری پہ اٹیک ہوا ہے تو وہ تو ایسا کہ پورے نیٹو پہ اٹیک ہوا ہے. تو اس حساب سے ان کی یکجہتی تو رہتی ہے. جب ہم انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ اب یو ایس سمجھے افغانستان میں آ گیا، عراق میں آ گیا، اس جگہ میں آ گیا، انہوں نے وار کریٹ کر لی، سچویشن کریٹ کر لی، کانفلکٹ کریٹ کر لیا. تو اس کے اب انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہی ہیں نا. ایک تو وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں دیکھا فلسطین کے اندر جو ہے، فلسطین کے یو ایس نہیں ہے انوالو، بس ہم اس کا ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے تباہ ہو گیا، بہت زیادہ ایریا پہ تباہ ہوا ہے. افغانستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے کافی حد تک. آپ اگر دیکھیں تو جو ناردرن پاکستان کے ایریاز ہیں جہاں پہ کہہ لیں کہ یو ایس کی جو افغانستان میں انٹرونشن تھی اس کی وجہ سے جو وہاں پہ اٹیکس وغیرہ ہوئے تھے پاکستان میں، تو بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ کہہ لیں کہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ پاکستان پہ بھی آئے تھے اور پاکستان میں کافی ڈسٹرکشن ہوئی تھی. ایسی ہے. پھر جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل لاء کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اب یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ یو ایس جہاں پہ انویڈ کرتا ہے، جہاں پہ یہ اس کی انٹرفیئرنس ہوتی ہیں، وہاں پہ اس کی انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے. انٹرنیشنل لاء تو یہ کہتا ہے نا کہ یار اگر ایک کنٹری گورنمنٹ جو ہے وہ اگر یو این کی کنونشنز کے مطابق وہ یہ ہے کہ اگر یار ایک کنٹری کے اندر جو فیلڈ اسٹیٹ ہے وہاں پہ
تباہ کر رہی ہے, بندے مار رہی ہے, گورنمنٹ بندے مار رہی ہے, تب وہاں پہ ایز اے ہول کمیونٹی کو انٹروین کرنا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ کیا آتا ہے کہ یو ایس اس کا جو ہے غلط فائدہ اٹھاتی ہے. اب میرے خیال سے یہ دیکھیں افغانستان کے اندر جو ہوا وہ ایز اے, کافی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایز این ایکسکیوز تھا, وہ جو 9/11 ہوا وہ ایز این ایکسکیوز تھا اٹیک آن افغانستان کے اوپر, ایسے ہی تھا نا. ہمیں دیکھا کہ موسیٰ بتائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو مطلب ملٹیپل کہہ لیں کہ یو ایس کے بھی اس طرح کی سوسائٹیز ہیں جو کہ اس بات سے ایگری کریں گی کہ اس وقت کی گورنمنٹ ہی تھی جنہوں نے وہ 9/11 کے اٹیکس جو تھے وہ پلان کیے تھے, اور وہ آل دوز ایونٹس ور پری پلانڈ. اور میرے خیال سے کہ وہ یہ بھی کافی کامن نالج ہے کہ وہ افغانستان کا بندہ بھی تھا, کیا نام ہے اس کا, اسامہ بن لادن, وہ تھا میرے خیال سعودی, اور سعودی کے ساتھ تو خیر ان کے ویسے کافی اچھے ریلیشنز رہ چکے ہیں. وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں رہے ہیں, کیونکہ آئل چاہیے ہوتا ہے بیسکلی, آئل منی. یہ جو مطلب کہہ لیں کہ آئل کی بات ہے نا, یہ ٹرمپ کی اسپیچز سے آپ کو بڑی نظر آئے گی ایسی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ان کے کیوں اتنے اچھے بائی لیٹرل ریلیشنز ہونے چاہیے تھے. تو یہ تھوڑی ایک کنسپریسی بھی ہے کہ چلے یار یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار جاتا ہے یو ایس کنٹریز کے اندر اس وجہ جاتا ہے کہ وہ وہاں کی ریسورسز چراتا ہے. اب میرے خیال سے کچھ اس طرح کی کوئی رپورٹس آتی ہیں کہ کوئی بولتا ہے کوئی لیتھیم بیٹریز ہوتی ہیں, لیتھیم یوز ہوتا ہے, لیتھیم مائن ان جگہ پہ اسپیشلی ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہاں پہ, تو وہ نکالتا ہے. بٹ صرف کنسپریسی تھیوری ہے تو ہم اس کو پروو کر سکتے ہی نہیں ہیں, بٹ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ ایران کے اوپر پابندیاں اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ جو ایران جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنا آئل جو ہے وہ وہاں سے پمپ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ ایرانین آئل جو ہے وہ بیسیکلی یو ایس کے آئل سے زیادہ چیپ ہے. تو بیسیکلی یہ بات یو ایس کو بھی پتہ ہے کہ ایرانین آئل کیونکہ ان سے زیادہ چیپ ہے, تو اگر وہ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتے ہیں تو ایرانی کرنسی جو ہے وہ obviously اوپر جائے گی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یو ایس یہ نہیں چاہے گا کہ وہ آئل کے اوپر ایک منوپلی رکھ سکے. اب سعودی کے ساتھ ان کا کام چلتا ہے کہ اب اگر صرف سعودیہ کا آئل چلتا رہے اور رشیا کا آئل نہ چلے, رشیا آپ کو یاد ہے رشیا بھی سینکشن لگ چکے ہیں, تو یہ تو ون ون سچویشن ہے سعودیہ کے لیے بھی اور یو ایس کے لیے بھی, اور یہ دونوں طریقوں سے جیتیں گے کہ اگر منوپلی آ گئی ان کے اوپر اور وہ آئل ان کے پاس صرف مل رہا ہے, صرف یو ایس کے تھرو ہی آئل مل رہا ہے, اور انڈائریکٹلی تو سعودی مطلب یو ایس سے مل رہا ہے نا آپ کو آئل, تو بات ہوگی آگے اینڈ پہ. جیسے ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر جو ہے, عراق کے اندر WMDs تھے بھی نہیں, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے بھی نہیں, مطلب کہ میس کے اوپر جو تباہی کر سکتے ہیں جیسے نیوکلیئر ویپنز ہو گئے وہ ان کے پاس تھے بھی نہیں. اور وہاں پہ ابھی یہ ثابت بھی ہو چکا ہے, اور BBC بھی ہم نے دیکھا ہے کافی ہر جگہ یہ سورسز ملتے ہیں کہ جہاں پہ انٹرویوز میں ہر جگہ میں دیکھا ہے کہ یار یہ UK کی بھی بہت بری ہوئی ہے اس کے اوپر. پھر ہم جب بات کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اور یہ پبلک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, یہ کافی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ابھی میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو اس بارے میں کہ بش جو تھا یہ اس نے وار آن ٹیرر اس وجہ سے اسٹارٹ کی تھی, کیونکہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بش نے وار آن ٹیرر اسٹارٹ اس وجہ سے کی تھی کیونکہ اس کی وہ انپاپولر ہو گیا تھا. اب دیکھیں ایک کنٹری کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے اور کافی بڑے لیول کا اٹیک ہوتا ہے, جہاز گرتے ہیں, جہاز بلڈنگوں میں جاتے ہیں, وہ تو پتہ ہی کون سا اٹیک کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب عوام ڈر گئی ہے, ان کے لیے ایک سیویئر کے طور پہ ان کا جارج بش آتا ہے, وہ بولتا ہے یار میں ایسی تیسی کر دینی افغانستان کی, میں نے یہ کر دینا, میں نے وہ کر دینا. تو یہ اس کے لیے یہ پولیٹکس میں اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ نیریٹو چینج کر سکتے ہو. آپ بولتے ہیں یار میں سیویئر بن چکا ہوں, حالانکہ آپ اس کنٹری کے لیے پہلے کافی ایک طرح سے مطلب کہ بہت برا ثابت ہو رہے تھے, بٹ آپ نے کہا یار میں تو بھائی میں بچاؤں گا, میں آپ کو وار میں جا کے میں بدلہ لوں گا اس کا. ایسے بالکل وہی رول ابھی نیتن یاہو بھی اسرائیل سے پلے کر رہے ہیں. ان کی اپنی عوام نے کہا ہے کہ جی ریزائن کریں اور دوبارہ سے جنرل الیکشنز کرواتے ہیں, پر نیتن یاہو کی بھی یہی کوشش ہے کہ جی ہی ونز دا وار سم ہاؤ, اور وہ اپنی کہہ لیں کہ عوام کا دوبارہ سے دل جیت سکیں, جو کہ ناممکن سی بات ہے. ایسی ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس کے اب ہم نے دیکھا کہ یو ایس کی انٹرفیئرنس ہر جگہ ہی ہے, افریقہ میں ہوگی, یہ ہوگی. اب افریقہ سے مجھے ہمیں یاد آتا ہے کہ اب صدام حسین کی وہ جو موت تھی, اب صدام حسین کی وہ ایک نئی کرنسی لے کے آنا چاہ رہا تھا, یہ بھی کافی ایویڈنٹ ہے, کافی ہر جگہ سورسز سے مل جاتا ہے کہ یار صدام حسین ایک نئی کرنسی لے کے آنا چاہ رہا تھا جو US کے ڈالر کو نکال سکے اور اس پہ ٹریڈ کر سکے.
تو ابھی وہی سیم چیز تو برکس والے بھی کر رہے ہیں نا, جو BRICS والے رشیا, بھی ایسے ہی چائنا اور انڈیا اور نیو میکسیکو بھی آپس میں مل کے کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اب انڈیا کے ساتھ یو ایس کے ریلیشنز کیسے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی تو پہلے ابھی تک تو بہت اچھے ہیں, ابھی تو بہت سے, بٹ اگر جب کرنسی ان کی یوز ہوگی تو پھر تو دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان برکس جوائن کرتا ہے تو یو ایس کا ایک الگ ری ایکشن ہوگا. انڈیا نے جوائن کیا ہے, یو ایس کا کوئی ابھی تک اس طرح کا کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں آیا ان کے برکس جوائن کرنے پہ. تو ہم نے یہ بھی چیک کر لیا کہ اب یہاں پہ کرنسی بھی آ گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جب کنٹریز بھی تباہ ہو جاتے ہیں یہ ان ویک آف آل دیز آپریشنز وغیرہ, تو یہ کنٹریز کی بھی ایک مطلب بہت بڑا چیز ثابت ہوتی ہے جب یو ایس کی انٹروینشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو موسیٰ آپ کے خیال سے جو یو ایس جو ہے یہ جو انٹروین کر رہا ہے, اور جو یہ آپ کے خیال سے ایکسکیوز ہی ہیں ایز اے, دیکھیں ان کے ایکسکیوز ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹیریٹریز پہ آ کے ایک تو اپنے کہہ لیں کہ بیسز بنا سکیں کہ جی ہم ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے آئے ہیں, اور وہ اپنی بیسز بناتے ہیں. جس طرح عراق میں انہوں نے اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں, اور اب وہ عراقی ان بیسز کو یوز کرتے ہیں فلسطین پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور فلسطین پہ تو نہیں, خیر کہہ رہے ہیں کہ یمن بھی اب جس طرح انہوں نے اٹیک کیا, ابھی کل ہی یہ نیوز آئی تھی جو یمن پہ یو کے اور یو ایس نے اٹیک کیا تھا. تو وہ جو اٹیکس ہوئے تھے وہ عراقی ایئر بیس ہی تھی جہاں سے اوبیسلی ان کے پلینز وغیرہ تھے, اور پھر اس کے بعد ریڈ سی میں جو یو ایس نیوی ہے ایسی ہے ریڈ سی میں, وہاں سے بھی وہ اٹیک کرتے ہیں یمن پہ. اور اب عمان ہے, جس طرح عمان کے کیونکہ جو کہہ لیں گے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ یو ایس کو کلیئر کر دیا کہ جی جو عمانی ایئر اسپیس ہے وہ استعمال نہیں ہوگی یو ایس فائٹر جیٹس کے لیے کہ جی وہ جا کے یمن پہ اٹیک کریں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ان فیور تھا یو ایس کے انٹرفیئرنس کے اوپر؟ ایک ٹائم پہ تو تھا پاکستان, مشرف کے زمانے میں تھا میرے خیال سے. آئے گا مشرف کے زمانے میں پاکستان نے کہہ لیں کہ مشرف نے حامی بھری تھی کہ جی آپ یہاں پہ آئیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے وار آن ٹیرر میں پارٹ لیں گے, اور ہم مل کے ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور ہم آپ کی جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ چیز اب آ کے مطلب جب عمران خان آئے تو انہوں نے یہ بات کی تھی, جب ان کا انٹرویو تھا باقاعدہ, تو اس میں پوچھا گیا تھا ان سے کہ جی وڈ یو لیٹ امریکن آرمی اور امریکن سی آئی اے ٹو اسٹیبلش سائٹس اور بیسز ان پاکستان. تو انہوں نے اس چیز سے, جو ان کا فیمس کوٹ تھا کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ, تو انہوں نے وہ اس بات پہ کیا تھا کہ جی میں پاکستان کی جو لینڈ ہے وہ یوز نہیں ہونے دوں گا کسی اور کنٹری کے خلاف. اچھا, یہ تو ہم نے باتیں کر لی انٹرونشن کے بارے میں, بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. وہ ہر کنٹری کو دیکھنا پڑتا ہے کہ امریکہ سے کیسے چلے, کیونکہ اگر اس نے, امریکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ہی بائز دا گورنمنٹ, ایسی ہے. تو امریکہ کی یہ گیم ہوتی ہے. اب بات یہ کہ وہ ایران کو بائی نہیں کر سکا آج تک. ایران ایسی ہے, اب ایران پہ انہوں نے اتنی سینکشنز لگائیں, بٹ ایران ڈزنٹ گیو اے شٹ اباؤٹ امریکن سینکشنز. ایسی ہے. اور رشیا بھی وہ پیچھے ہٹا ہوا نہیں کہ وہ ہے, کیونکہ ایران کو رشیا کی سپورٹ ہے, تو اس لیے ایران جو ہے, ایران اور نارتھ کوریا, یہ وہ دو کنٹریز ہیں جن کو ابھی تک کہہ لیں کہ یو ایس ڈرا نہیں سکا, اور افغانستان میں تو ویسے ہی یو ایس نے بڑی مار کھائی ہے. میرے خیال سے نیریٹو کافی چینج ہو جائے گا اگر اسی طرح کوئی بڑا کنٹری جیسے آپ چائنا کر دیں, اگر چائنا کل کو انڈیا پہ اٹیک کر دے تو کل کو پوری ورلڈ کمیونٹی اس کے خلاف نہیں ہو جائے گی, چائنا کے خلاف ہو جائے گی. بٹ اگر کل کو پاکستان پہ یو ایس انویڈ کر لے, جو ہوا بھی ہے, مطلب کہ ڈائریکٹلی نہیں ہوا بٹ یار ڈرونس آپ کے ایئر اسپیس سے جایا کرتے تھے, آپ کے بندے مارے ہیں وہ یو ایس نے, تو وہ آپ کے سوورنٹی تباہ ہوئی ہے. آپ کی سوورنٹی, یہ تو سوورنٹی تو چھوڑ دیں, آپ کے اندر ملک کے اندر آ کے کوئی جو ہے میزائل مار کے جا رہا ہے. ایسے ہی اب دیکھیں نا کہ یو ایس نے یو ایس ایڈ کے نام سے جو شروع کیا تھا, تو اس نے سمہاؤ پاکستان کو اتنی ڈونیشنز دیں, وار آن ٹیرر کی کہہ لیں کہ زد میں آ کے انہوں نے پاکستان کو کافی ڈونیشنز وغیرہ دیں, یو ایس ایڈ کے نام پہ دیں. تو اتنی ڈونیشنز جو تھیں وہ بیسیکلی ایک کہہ لیں کہ ان آفیشیل وے تھا ٹو اون دی پاکستانی گورنمنٹ. وہ بول رہے کہ آپ چپ چاپ رہو, ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اب موسیٰ, اب آپ کے خیال سے کہ یہ جو ہسٹری میں سب کچھ ہم نے کچھ دیکھا ہے, جو امریکن جو ہے کانٹیننٹ کے اندر, اور اس کے علاوہ افریقہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, یہ ہر جگہ یو ایس کی جو انٹرفیئرنس رہی ہے, یہ اب اس نے ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر لیا کہ فیوچر میں بھی وہ جس میں چاہے وہ اٹیک کر سکے. نہیں دیکھیں, اب بیسیکلی اب کہہ لیں گے جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے نا, جو بھی مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے, فلسطین, اسرائیل, لبنان اور یمن وغیرہ کے درمیان,
تو یو ایس کی انٹرونشن جو ہے نا، اب اگر وہ کہہ لیں کہ سنگلی آتا ہے کسی کنٹری پہ اٹیک کرنے کے لیے ہیومینیٹیرین بیسس پہ، اور یہ وہ اب ذرا کافی کہہ لیں کہ فیڈ اوے ہوتا جا رہا ہے وہ سینیریو. اب جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ فل اسکیل ایک وار ایک طرح کی چلنا اسٹارٹ ہونے والی ہے اب. تو بٹ اس کے لیے میرے خیال سے ایک ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے یو ایس کو، کیونکہ ہر جگہ ایسے دیکھا 9/11 ایکسکیوز تھا میرے خیال سے. تو کہ یار ابھی کہہ لیں کہ جو یمن جو ریڈ سی میں کر رہا ہے کہ جی وہ ہائی جیک کر لیتا ہے جو شپس جو اسرائیل کو جاری ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ہائی جیک کر لیتا ہے کہ جی وی وونٹ لیٹ گو اینی سپورٹ ٹو اسرائیل، یا جس طرح کی بھی کوئی شپمنٹ جاری ہے اسرائیل کو، تو وہ اسرائیل کو بیسیکلی کٹ آف کر رہے ہیں. تو یو ایس بیسیکلی کیونکہ اسرائیل کا ایلا ہے تو وہ یہ ایکسکیوز ایک اٹھا رہا ہے کہ جی ہم جا کے یمن پہ ہم اٹیکس کرتے ہیں. یمن کے جو حوثی ریبلز ہیں یہ انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم چائنا اور اس طرح کی جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ اور کہہ لیں کہ جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، چائنا ہے، رشیا، یہ وہ ایران، ہم کسی کوئی شپمنٹ نہیں روک رہے، سب کی جائے گی. صرف ہم اسرائیل کی روک رہے ہیں، جو اسرائیل کو شپمنٹ جاری ہم صرف اس کو بلاک کر رہے ہیں. تو یو ایس جو ہے وہ یہ ایکسکیوز کے مطابق اٹیکس کر رہے ہیں ان پہ. اور حوثی نے بھی یہی کہا، حوثی جو ادھر کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ اٹیک کر لے گا اینڈ ہی ول گیٹ اوے ود اٹ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ہم اس کے رسپانس کے ساتھ آئیں گے اور بڑے اچھے رسپانس کے ساتھ آئیں گے، اور یہ چیز یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج آئی گیس آپ نے یمن کے حالات دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ کیسے پروٹیسٹ ہوئے تھے، اور وہ ایک ہی اتنا میسو پروٹیسٹ تھا کہ اراؤنڈ لائک 300,000 اور 400,000 لوگ تھے موجود اس پروٹیسٹ میں. تو اگر کسی کنٹری پہ آپ ایک اٹیک کریں اور دا ویری نیکسٹ ڈے ایک اتنا بڑا رسپانس ہے وہاں کی جنرل پبلک سے، تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جس طرح کی ادھر کہہ لیں کہ پبلک نکلی ہے، تو پبلک کا جو رسپانس ہے وہ کچھ یو ایس کے حق میں جاتا ہوا نہیں لگ رہا، نہ ہی وہ کوئی کہہ لیں کہ وار سے بیک فٹ ہوتا جا رہا ہے. جو یمن کی پبلک ہے نا، ان کا بیسیکلی یہی سلوگن ہے کہ اف یو وانٹ وار یو ول گیٹ اے وار. میرے خیال سے اب لوگ کافی ان کی آنکھیں کھول رہی ہیں یو ایس کے خلاف، کہ وہ اب ڈی سی کے اندر خود ہی اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں جہاں میں دیکھا کہ میسو پروٹیسٹ وہاں پہ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا بہت ساری عوام باہر آئی ہے. یہ پہلے کی نسبتاً کافی عوام میں اویئرنیس آئی ہے کہ یو ایس اصل میں چاہتا کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے. اب جہاں پہ آپ نے یہ بات کی کہ یو ایس جو ہے ٹریڈ راؤٹس بلاک کر رہا ہے، یہ فریڈم آف نیویگیشن کی خلاف ورزی ہے. وہاں پہ یہ یو ایس کو بات کرتا ہے جگہ پہ کہ یار ہم جو ہے فریڈم آف نیویگیشن کے حق میں ہیں. اب جب اس کے حق میں ہو تو بھیا آپ لانگ ٹریڈ کیسے روک رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی کہ گورنمنٹل پالیسیز جو ہیں وہ فیل کر رہی ہیں. تو اب اسی سال کہہ لیں کہ یو ایس کے بھی الیکشنز ہیں، تو دیکھیں آپ بائیڈن کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وار سٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو یہ بائیڈن کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ بائیڈن ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا تھا ٹو اسٹاپ دا وار، جو کہ اس نے نہیں پلے کیا. جب ہم بات کرتے ہیں اس انڈسٹریز کی جہاں پہ ویپنس ڈیولپ ہوتے ہیں اور ویپنس بنتے ہیں، جہاں پہ سولجرس پراپرلی وہاں پہ اکوپ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سولجر کو اکوپ ہونے کے لیے کم از کم بھی کوئی تھاؤزنڈز آف ڈالرز لگتے ہیں. اس کے جو چیزیں پہنتا ہے، میں رپورٹ پڑھتا ہے جہاں لکھا تھا کہ ایک سولجر تیار کرتے میں $300,000 لگتے ہیں یو ایس کے. اب اتنا پیسہ جاتا کہاں پہ؟ یہ پیسہ ری انویسٹ ہوتا ہے اسی کنٹری کے اندر. تو وار ایز این ایکسکیوز ٹو لائک گیٹ دیم رچ، وہ یہ بات یہ ہم یہاں کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے موسیٰ کہ لاکہیڈ مارٹن کے اسٹاکس کافی اوپر گئے تھے جیسی کچھ ہوتا ہے، جیسی کوئی اٹیک ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یار ان کے اسٹاکس پرائسز اسکائی راکٹ کر جاتے ہیں. تو گائز آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو، ہاں سے ملنے کا ویڈیو میں تک اللہ حافظ.